آج آپ لوگ سنیں گے مثنوی مانوی از جلال الدین رومی کی 9ویں ایپیسوڈ۔ مثنوی کی اس چوتھی نظم جس کا عنوان ہے ادب کی برکت اور بے ادبی کی نحوست، یہ نظم بھی اسی قصے کا ہی حصہ ہے جو ہم گزشتہ 2 ایپیسوڈز میں سن چکے ہیں۔ قبل ازیں کہ ہم اس نظم میں موجود صوفیانہ استعاروں کو سمجھنے کی سعی کریں، مرید روم اور پیر تبریز کی پہلی ملاقات سے متعلق کچھ اور تاریخی روایات کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں۔ ابن بطوطہ کے حوالے سے اور دیگر تاریخی حوالوں سے شاہ شمس تبریز اور مولانا رومی کی پہلی ملاقات کے جو احوال ہم تک پہنچے ہیں، ان میں سب سے معتبر حوالہ سپہ سالار کا ہے، جو تقریباً 40 سال تک صحبت رومی سے فیض یاب رہے تھے۔ ان کے مطابق شاہ شمس تبریز کمال الدین کے مرید تھے اور ایک تاجر کے طور پر زندگی گزارتے تھے، جبکہ وہ علوم ظاہری و باطنی سے بھی فیض یاب تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک روز انہوں نے خدا سے دعا کی کہ کسی ایسے شخص سے ملا دے جو ان کی صحبت کے قابل بھی ہو اور ان کی صحبت کا متحمل بھی ہو سکے۔ اشارہ ہوا کہ روم چلے جاؤ۔ اس کے بعد شاہ شمس تبریز سے روم آئے۔ کونیا میں مارکیٹ میں ایک بیٹھک سجتی تھی جس میں کونیا کے امراء جمع ہوتے تھے۔ شاہ شمس تبریز بھی اسی بیٹھک میں بیٹھنے لگے۔ کسی طرح مولانا رومی کو بھی ان کی آمد کا احوال معلوم ہوا تو ان سے ملاقات کے لیے پہنچ گئے۔ کہتے ہیں کہ دونوں کی آنکھیں چار ہوئیں تو پیر اور مرید دونوں پر ہی ایک دوسرے کے احوال کھل گئے۔ مولانا رومی کے علم دینی کا اس وقت کونیا میں بڑا چرچا تھا۔ شاہ شمس تبریز نے مولانا کی آزمائش کرنے کی غرض سے ان سے حکمت دین کے حوالے سے کچھ سوال کیے، جن کے جوابات مولائے روم نے دیے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد شاہ شمس تبریز اور مولانا رومی 40 روز تک ایک جگہ پر چلا کش رہے، اور ان 40 دنوں میں دونوں نے کچھ کھایا نہ پیا۔ کسی کو بھی اس جگہ جانے کی اجازت نہ تھی جہاں یہ دونوں عظیم حضرات بیٹھے تھے۔ اس چلے کے بعد رومی وہ رومی نہ رہے، ان کے احوال باطنی بدل گئے۔ اس سے پہلے وہ سماع اور قوالی سے احتراز کرتے تھے، ان کو سننا اچھا خیال نہیں کرتے تھے، مگر اس چلے کے بعد وہ مسلسل سماع کی محفل سننے لگے۔ مولانا رومی نے درس و تدریس اور فتویٰ نویسی کو ترک کر دیا اور 24 گھنٹے شاہ شمس تبریز کے ساتھ رہنے لگے۔ کہتے ہیں کہ اہل کونیا کو مولانا رومی کی اس حالت پر بہت رنج تھا۔ شہر ان کا گرویدہ تھا اور رومی اس شہر سے، اس کے لوگوں سے کٹتے جا رہے تھے۔ اہل کونیا نے فیصلہ کیا کہ وہ ہر قیمت پر اپنے محبوب عالم دین اور استاد کو واپس اسی دنیا میں لائیں گے۔ یوں عملاً پورا شہر ہی شاہ شمس تبریز کا دشمن ہو گیا۔ شاہ شمس کو بھی حالات کا پتہ چل گیا تھا اور اسی وجہ سے انہوں نے شہر کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ کونیا چھوڑ کر دمشق چلے گئے۔ مولانا رومی کے لیے اپنے پیر سے یہ جدائی ناقابل برداشت تھی۔ وہ اداس رہنے لگے اور اسی عالم اداسی میں وہ شعر کہنے لگے۔ شاہ شمس تبریز کے جانے کے بعد جو مولانا رومی کی حالت ہوئی، اس سے شہر والوں کو پریشانی بھی ہوئی اور ندامت بھی کہ ان کی وجہ سے رومی کی یہ حالت ہوئی۔ سو فیصلہ کیا گیا کہ کہیں سے شمس تبریز کو ڈھونڈ لایا جائے اور پیر تبریز اور مرید روم کو پھر ملایا جائے۔ رومی کے بڑے بیٹے کی قیادت میں ایک قافلے کو دمشق بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا کہ وہ شاہ شمس کو واپس لائیں۔ اس موقع پر رومی نے ایک منظوم خط بھی لکھ کر دیا اور کہا کہ یہ خط میرے پیر کو دینا اور ان سے واپس کونیا آنے کی استدعا کرنا۔ جب شاہ شمس نے وہ خط پڑھا تو وہ بہت متاثر ہوئے
اور انہوں نے واپسی کا فیصلہ کر لیا۔ تاریخی حوالے بتاتے ہیں کہ اس کے بعد وہ 2 سال تک کونیا میں مولانا رومی کے ساتھ مقیم رہے۔ اس کے بعد شاہ شمس تبریز کے ساتھ کیا ہوا، اس کے حوالے سے کافی روایات اور تاریخی حوالے تو موجود ہیں، مگر کوئی بھی آج تک مستند تسلیم نہیں کیا گیا ہے۔ پیر رومی کے ساتھ کیا ہوا، اس پر ہم اگلی ایپیسوڈ میں بات کریں گے۔ آئیے اب چلتے ہیں رومی کی مثنوی مانوی کی چوتھی نظم کی طرف، جس کا عنوان ہے ادب کی برکت اور بے ادبی کی نحوست۔ ہم خدا سے ادب کی توفیق کے جویا ہیں کہ بے ادب ہمیشہ خدا کے فضل سے محروم رہا۔ بے ادب نہ صرف خود کو خراب کرتا ہے بلکہ وہ اپنے ارد گرد موجود ماحول میں بھی آگ لگا دیتا ہے۔ دیکھتے ہو ان کے لیے آسمان سے کھانا اترتا تھا، بے خریدے بیچے بے کہے سنے، مگر قوم موسیٰ میں سے کچھ تھے بے ادب جنہوں نے کہا لہسن اور مسور چاہیے، تو کیا ہوا کہ آسمان سے ان کا خورد و نوش بند ہو گیا اور ان کے کھیسے میں بس کدال، درانتی اور کھیتی کا غم رہ گیا۔ پھر عیسیٰ نے خدا سے سفارش کی تو خدا نے مال غنیمت کی شکل میں خوان بھیجا۔ آسمان سے خوان اترنے والا ہو گیا، کیونکہ خدا نے کہہ دیا کہ ہم آسمان سے ان پر اتاریں گے خوان۔ مگر پھر گستاخوں نے ادب کو چھوڑ دیا اور بھکاریوں کی طرح بچے کھچے پر لڑنے لگے۔ عیسیٰ نے ان کو نرمی سے سمجھایا کہ دیکھو یہ انعام قیامت تک ہے، کبھی نہ جائے گا۔ بدگمانی کرنا اور لالچ کرنا، شاہوں کے دسترخوان پر ایسی حرکتیں ناشکری کہلاتی ہیں۔ لالچی چہرے والوں اور نادیدہ لوگوں کی وجہ سے وہ رحمت کا دروازہ ان پر بند ہو گیا۔ زکوٰۃ نہ دینے سے بارشیں روٹھ جاتی ہیں اور زنا سے بیماریاں پھیلتی ہیں۔ تجھ پر جو غم کی ظلمتیں چھائی ہیں، یہ بے باکی اور گستاخی ہی کے سبب سے ہیں۔ جو بھی شخص دوست کی راہ میں بے باکی کرتا ہے وہ مردوں کا راہ زن ہے اور نہ مرد ہے۔ یہ فلک روشن ہے ادب کی وجہ سے، فرشتے معصوم و پاک ہیں ادب کے سبب سے۔ سورج گرہن گستاخی کی وجہ سے ہوا اور شیطان گستاخی کی وجہ سے مردود بارگاہ ہوا۔ یہ تھی مثنوی مانوی از جلال الدین رومی کی 9ویں ایپیسوڈ کا با محاورہ ترجمہ۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ اس نظم میں رومی کا تصور ادب واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تصوف میں ادب ایک مرکزی تصور ہے، اگرچہ اس لفظ ادب کو جس طرح ہم لوگ استعمال کرتے ہیں اس کا اس ادب سے کوئی لینا دینا نہیں جس کی بات مولانا رومی کر رہے ہیں۔ رومی دعائیہ انداز میں کہتے ہیں کہ اے خدا ہمیں ادب کی توفیق دے، کیونکہ بے ادب ہمیشہ ہی خدا کے فضل سے محروم رہتا ہے۔ بے ادب صرف اپنے لیے ہی تباہی نہیں لاتا بلکہ اپنے ارد گرد کے لیے بھی مصیبت کھڑی کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر آسمان سے من و سلوہ نازل ہوتا تھا، مگر وہ بے ادب ہو گئی اور کہنے لگی کہ ہمیں یہ آسمانی خوان نہیں چاہیے، ہمیں تو لہسن اور مسور کی دال چاہیے۔ اس گستاخی اور بے ادبی کی سزا خدا نے یہ دی کہ من و سلوہ کا آسمان سے نازل ہونا رک گیا اور کدال، درانتی اور کھیتی کی دنیا داری ان کا مقدر ہو گئی۔ یہی حال قوم عیسیٰ کا ہوا
کہ خدا نے مال غنیمت کی شکل میں ان پر انعام بھیجا، مگر وہ لالچ میں پڑ گئے، بچے کھچے پر لڑنے لگے۔ ان گستاخوں نے ادب کو ترک کیا اور بے ادبی کو اپنے لیے چن لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا بھی کہ لالچ میں نہ پڑو، یہ جو تم پر نعمتیں ہیں یہ قیامت تک کے لیے ہیں۔ بدگمانی اور لالچ میں نہ پڑو کہ شاہوں کے دسترخوان پر یہ چھوٹی حرکتیں زیب نہیں دیتی۔ مگر وہ قوم باز نہ آئی اور خدا کی رحمت کا دروازہ ان پر بند ہو گیا۔ رومی کہتے ہیں کہ زکوٰۃ اور صدقات جو معاشرے نہیں دیتے ان پر خدائی رحمت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ جنسی بے راہ روی کسی معاشرے میں پھیل جائے تو وہ معاشرہ بیماریوں کے نرغے میں آ جاتا ہے۔ رومی کہتے ہیں کہ اے انسان، اگر تو دکھی ہے، اگر غم کی مصیبت میں گرفتار ہے تو اس کی وجہ کچھ نہیں بلکہ تمہاری گستاخی اور تمہاری بے باکی ہی اس کی وجہ ہے۔ جو بھی شخص دوست کی راہ میں بے باک ہوا وہ نامرد ہے۔ آسمان کو دیکھتے ہو، یہ کتنا روشن ہے، اسی وجہ سے روشن ہے کہ اس نے ادب کیا۔ فرشتے کیوں معصوم اور پاک ہیں؟ کیونکہ انہوں نے ادب کیا۔ سورج کو جب گرہن لگتا ہے تو اس کی وجہ ہوتی ہے گستاخی، اور جنوں میں سب سے زیادہ اطاعت گزار عزازیل شیطان کے لقب کا حقدار بنتا ہے، تو اس کی وجہ بھی یہی گستاخی اور بے باکی ہے۔ بامحاورہ ترجمے کے بعد یہ اس نظم کا سلیس اردو میں ترجمہ ہے۔ اب ہم اس نظم کو سمجھنے کی اپنی سی ایک کوشش کرتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ تصوف میں ادب کو جن معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے وہ مطلب نہیں ہے جو ہم عام معنوں میں لیتے ہیں۔ عام معنوں میں ہم ادب سے مراد لیتے ہیں چھوٹے کا بڑے کو احترام دینا، شاگرد کا استاد کو، مرید کا پیر کو، مقتدی کا امام کو، عوام کا حکمران کو، مبتدی کا ماہر کو احترام دینا۔ تصوف میں ادب سے مراد ہے کہ کائنات کی لیونگ فورس کے ساتھ خود کو ہم آہنگ کرنا، اس صراط مستقیم پر ہونا جس کا علم آپ کے اندر ہمہ وقت موجود ہے۔ زندگی کی بنیادی نیچر میں وننس ہے، یہ کائنات وحدت ہے، بس دماغ ہمیں بانٹ کر دکھاتا ہے۔ اس کائنات میں صرف ایک چیز زندہ ہے جسے صوفی خدا کہتا ہے۔ زندگی جس بھی چیز میں ہے اس میں جو جوہر ہے وہ ایک ہے۔ صوفی اسی کو وحدت الوجود کہتے ہیں۔ جب آپ کے اندر موجود مقام شعور اس کل شعور سے ہم آہنگ ہوتا ہے تو کوئی چیز زندگی کی ایسی نہیں ہوتی جس کو آپ بدلنا چاہیں، کچھ ایسا نہیں ہوتا جس پر آپ کو غصہ، پریشانی یا دکھ ہو۔ ہماری زندگی کا بنیادی مسئلہ بس ایک ہے کہ ہم زندگی کو بس اپنے ذہن سے پرسیو کرتے ہیں، اور ذہن کی نیچر یہ ہے کہ یہ چیزوں کو بانٹ کر تقسیم کر کے دیکھتا ہے۔ اس کی نیچر ڈوئل ہے، یہ کائنات کی اس بہتی ندی میں موجود اس واحد رو کو نہیں دیکھ سکتا جس کا نام بینگ ہے، جس کا نام خدا ہے۔ لیکن اگر انسان اس مقام تک پہنچ جائے جہاں وہ اس دماغ اور اپنی ایگزسٹنس کے درمیان ایک سپیس تخلیق کر سکے تو وہ شاہد، وہ آبزرور بن جاتا ہے، جو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ اس کا ذہن ہے جو اب یہ سوچ رہا ہے۔ تصوف میں یہ مقام حضوری ہے، وہ مقام کہ جہاں آپ بطور زندگی ہمیشہ حاضر باش، چوکس اور ہوشیار ہوتے ہیں۔ آپ نہ اپنے جسم سے آئیڈینٹیفائیڈ ہوتے ہیں، نہ اپنے دماغ سے نتھی ہو جاتے ہیں۔ آپ اس مقام شعور پر ہوتے ہیں کہ جہاں سے آپ اپنے دماغ اور اپنے جسم کو
اپنے سے الگ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ صوفی اسی حالت حضوری سے ہم آہنگی کو کہتے ہیں ادب۔ آپ غور کریں کہ جب آپ کا کوئی تجارتی نقصان ہوتا ہے یا کوئی حادثہ ہوتا ہے یا بیماری آتی ہے یا کوئی آپ کو چھوڑ جاتا ہے یا کوئی عزیز رخصت ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں میں تکلیف میں ہوں، میں ناراض ہوں، میں دکھی ہوں۔ حالانکہ یہ تکلیف، یہ ناراضگی، یہ دکھ کچھ بھی نہیں، بس آپ کے دماغ میں موجود ایک تھاٹ ہے جو کچھ ایموشن پیدا کر رہا ہے۔ مگر یہ آپ کا دکھ، آپ کا غصہ، آپ کی تکلیف اس لیے بن جاتا ہے کہ آپ دماغ کو ہی اپنا آپ سمجھ چکے ہوتے ہیں، دماغ سے خود کو آئیڈینٹیفائی کر چکے ہوتے ہیں۔ اس کائنات کی سب سے بڑی بے ادبی، سب سے بڑی گستاخی صوفیوں کی نظر میں یہی ہے کہ انسان اپنے جسم کو اپنا آپ مان لے، اپنے ذہن کو اپنا آپ مان لے، مگر اس کل شعور سے نہ جڑے جس کا وہ خود ایک مقام ہے، اس سمندر کو نہ پہچان پائے جس کا وہ خود ایک قطرہ ہے، اس خود تک نہ پہنچ سکے جو براہ راست خدا سے جڑا ہے۔ مولانا رومی اس نظم میں کہہ رہے ہیں کہ وہ شخص جو اس ہارمنی سے محروم ہے، جو ہونے کا، بینگ کا ادب نہیں کر پا رہا، وہ ایسا شخص ہے جو اپنے لیے ہی نہیں دوسروں کے لیے بھی مصیبت ہی کھڑی کرتا ہے۔ اب اس پس منظر کو سامنے رکھ کر دیکھیں کہ آج کا انسان کیا کر رہا ہے۔ وہ اپنے لیے بھی اور اپنے ارد گرد کے لیے بھی صرف مصیبت اور اذیت ہی بن رہا ہے۔ ایک ایک آدمی خود کو دیکھے کہ کیا وہ مطمئن ہے، اور جب وہ خود مطمئن نہیں ہوگا تو وہ اطمینان کیسے پھیلا سکے گا؟ سخاوت تو وہی کر سکتا ہے جس کے پاس دولت ہو۔ صوفی کی دنیا میں سب سے بڑا گناہ بے ادبی ہے، سب سے بڑی سرکشی اس نیچر کی گرینڈ سکیم سے خود کو الگ تصور کرنا ہے، سب سے بڑی بغاوت خود کو دنیا سے الگ کوئی حقیقت سمجھنا ہے، اور سب سے بڑا سراب اپنے دماغ میں اٹھ رہی سوچوں کو اپنا آپ سمجھنا ہے۔ وہ انسان کہ جو وحدت زندگی کو پا گیا، وہ خود اور خدا دونوں تک پہنچ گیا، کیونکہ خود راستہ ہے اور خدا منزل ہے۔ اور جب آپ کسی راستے پر چل رہے ہوں تو اس راستے کے دوسرے سرے پر موجود منزل سے بھی آپ جڑے ہوتے ہیں۔ سفر اور منزل میں فاصلہ دیکھنے والی آنکھ عام انسان کی آنکھ ہے، اور سفر اور منزل کو ایک دوسرے سے جو جڑا دیکھتی ہے وہ صوفی کی آنکھ ہے۔ راستے کو منزل سے جدا سمجھنا بے ادبی ہے، کل حیات کو خود سے الگ سمجھنا گستاخی ہے، اپنی سوچوں سے خود کو ایک ماننا سرکشی ہے، وہی سرکشی جو سب سے بڑے عبادت گزار جن عزازیل کو شیطان بنا دیتی ہے۔